کہ اسماء حسنہ ہم 14 ہیں، ہمارے ذریعے خدا کو پکارو. تو اب جب بھی اسے پکارا جائے گا شرط یہ ہے وہ جواب تب دے گا جب پکارو گے. پکارنے کی شرط یہ ہے ان کے ذریعے پکارو. جو ان کے ذریعے پکارے گا اسے جواب بھی آئے گا. اللہ اکبر. اور جو ان کے ذریعے نہیں پکارے گا اسے نہ جواب آنا ہے نہ اس کے لیے کوئی نتیجہ نکلنا ہے. تو اسے پکارنا ہے تو ان کے ذریعے پکارو. اور یہیں پہ بات اپنے دوستوں کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہ پکارنے کی شرط کہ اسماء حسنہ کے ذریعے پکارو، یہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، آدم سے لے کے تادم قیامت یہی شرط ہے کہ اسے پکارو اور اسے اسماء حسنہ سے پکارو. یہ شرط بھی صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، آدم بھی پکارے گا تو انہی اسماء حسنہ کے ذریعے پکارے گا. اللہ اکبر. اس کا کوئی نبی پکارے گا تو انہی اسماء حسنہ کے ذریعے پکارے گا. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی، جب میں نے کہا نا اتنا روئے کہ گڑھے آنسوؤں سے بھرنے لگے، تو اگر معاملہ صرف اس کو ان لفظوں کے ساتھ پکار کے دعا کر لینے کا ہوتا تو شاید پہلے آنسو پہ ہی بات مکمل ہو جاتی. توجہ اذان محترم، یہ گڑھے بھرنے کی نوبت نہ آتی. یہ گڑھے بھرے گئے اور پھر جبریل نازل ہوئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی تو پہلا نبی ہے خدا کا اس زمین پر. وہ جو خدا ہے نا وہ کیفیتوں سے بالا تر ہے. توجہ ہے، اس پہ رونے دھونے کا اثر نہیں ہوتا. تو پھر جبریل کیسے معافی مانگوں، کیسے معافی مانگوں اس سے؟ تو جبریل نے پلٹ کر کہا بتانے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اگر آپ نے پوچھ لی ہے تو بتائے دیتا ہوں. وہ جن کے صدقے خلافت ملی ہے نا، ہائے ہائے، وہ جن کے صدقے خلافت ملی ہے انہی کے صدقے سے دعا مانگ، انہی کے صدقے سے معافی مانگ. تو پھر تجھے معافی بھی مل جائے گی، تیری دعا بھی مقبول ہو جائے گی. اور پھر یہاں سے آدم نے کہا تھا اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق حسن وانت المحسن وبحق حسین وانت قدیم الاحسان. یہ وہ دعا ہے جو تمہارے باپ نے مانگنا سکھائی ہے. توجہ ہے بنی آدم. اللہ. اور جو اولاد باپ کے رستے سے ہٹ جائے وہ باپ کی نہیں رہتی. اس کے بارے میں خدا کو بھی کہنا پڑ جاتا ہے لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. توجہ ہے. اس لیے اولاد آدم ہے تو پھر مانگنی یہی دعا پڑے گی کہ ان کے صدقے سے ہماری دعا کو مقبول فرما لیجئے. پھر نوح کی دعا کا تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے کہ حضرت نوح نے فرمایا یا رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے اللہ میں مغلوب ہو گیا میری مدد فرما. دعا اتنی نہیں ہے، میں ایک تقریر میں پہلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب دعا مانگی حضرت نوح نے تو خدا نے وہاں سے ایک تختی نازل کی. توجہ ہے کہ اے نوح اس تختی والوں کے صدقے دعا مانگ اور اس تختی کو اپنی کشتی میں نصب کر لے تاکہ تیری کشتی کو نجات مل جائے. اور وہ تختی پچھلی صدی میں دریافت ہوئی. اس فقیر کے پاس اس کشتی کی تصویر، اس تختی کی تصویریں موجود ہیں، کوئی دیکھنا چاہے تو ابھی دکھا سکتا ہوں. اس تختی کے اوپر وہ جو اس تختی پہ بنا ہوا تھا پنجہ. توجہ ہے، پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے. تختی پہ کیا بنا ہوا تھا؟ پنجہ. اور اس پنجے کی ہر انگلی میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا. اس پنجے کی ہتھیلی میں بھی کچھ لکھا ہوا تھا. اس کا مطلب ہوا یہ لکھے ہوئے پنجے ہم نے نہیں بنانا شروع کیے. حیدری، یہ لکھے ہوئے پنجے ہم نے بنانا نہیں شروع کیے. یہ لکھے ہوئے پنجے وہاں سے آنا شروع ہوئے ہیں. ہم تو بس سنت الہی پہ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں. ہاں ہاں. اور پھر جب وہ لنگوسٹکس کے ماہرین کو دیا گیا تو انہوں نے 3 سال کی ریسرچ کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا اور باقاعدہ ریسرچ پیپر چھپا. اور ریسرچ پیپر بھی میرے پاس موجود ہے جس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس انگلی میں لکھا ہوا ہے میرے اللہ تجھے محمد کا واسطہ، یہاں پہ لکھا ہوا ہے میرے اللہ تجھے علی کا واسطہ، یہاں لکھا ہوا ہے تجھے سیدہ کا واسطہ، یہاں لکھا ہوا ہے تجھے حسن کا واسطہ، یہاں لکھا تجھے حسین کا واسطہ، یہاں لکھا ہوا ہے ذریت حسین کا واسطہ. پھر اتنا خیال کرنا اگر نوح کا سفینہ نجات 14 کے بغیر پار نہیں لگتا تو روز محشر تجھے ان کے بغیر نجات ملنے والی نہیں ہے. اللہ یا اسی لیے سلامت رہیں. اسی لیے حضرت نوح کی دعا آگے بڑھی تو انہوں نے یہ کہا یا رب انی مغلوب فانتصر بحق محمد و آل محمد.
توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. اور پھر ابراہیم تو دعا ہی انہی کے لیے مانگ رہا ہے کہ ان کو میری ذریت میں قرار دے دینا. ہر نبی ان کے صدقے دعا مانگتا چلا جا رہا ہے. سارے جہان کی دعائیں اگر مستجاب ہوں گی تو فقط ان کے وسیلے سے. ہاں حتیٰ کہ روز محشر اگر مغفرت ملے گی تو بھی ان کے وسیلے سے. کیونکہ روز محشر خیال رہے اس بات کا, روز محشر عمل لے کے پیش ہی علی کی بارگاہ میں ہونا ہے. اللہ اکبر. اصال ثواب کی مجلس سے میں نے سمیٹ دیا اپنے بیان کو اسی جملے پہ. روز محشر اعمال لے کے کہاں جانا ہے؟ ہاں اور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ابھی ایک پورا عشرہ پڑھا ہے امیر المومنین کی زیارت پر کہ جو امام نقی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے. اس زیارت میں میرے مولا نے اپنے جد کو سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا میزان الاعمال. اللہ اکبر. ہاں اے اعمال کے میزان علی تجھے سلام ہے. بلکہ شام میں جناب سیدہ عالیہ کے حرم میں جو شہزادی کی زیارت لکھی ہوئی ہے اس زیارت میں بھی یہی جملے لکھے ہوئے ہیں. السلام علیکہ یا بنت من علیہ حساب الناس. اس بی بی پر سلام جو اس کی بیٹی ہے جس کے ذمے بندوں کا حساب ہے. اللہ اکبر. روز محشر محتسب علی ہے. توجہ ہے اذان محترم. اس لیے وہ جو وہاں کا محتسب ہے اس کے ساتھ رابطہ رہے. اور یہ بھی خیال رہے, بس آخری جملہ اور مخلص ہو کے مشورہ دے کے میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو. جب یہ طے ہے اور آپ کے عقائد کا حصہ ہے کہ روز محشر اعمال علی کو پیش کرنے ہیں تو پھر اتنا خیال رہے یہ نہ ہو کہ اعمال کی کتاب علی کے سامنے پیش کرتے ہوئے سر شرم سے جھکا ہوا ہو کہ اے میرے علی اعمال تو لے آیا لیکن پریشانی یہ ہے کہ ان اعمال میں تیری ولایت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. سلامت رہے مولا آپ کو دے دو. حیدری. ہاں علی مولا علی مولا علی یا روز محشر مغفرت کا وسیلہ یہی ہے. دنیا میں دعا قبول ہونے کا وسیلہ یہی ہے. جنہیں خدا کے یہاں اپنی مغفرت کا اپنی دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنانا تھا, عجب یہ ہے کہ اسی گھر کی بیویاں شام اور کوفہ کے بازار میں